حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے ماہ مبارک کے یہ شب و روز عنقریب ختم ہوا چاہتے، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اسی کو قرار دیا ہے۔ اللہ نے اسی میں قرآن مجید کا نزول کیا۔ رب العالمین نے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر رات اللہ رب العالمین نے اسی میں مضمر اور پوشیدہ رکھا، اور اسی میں نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں عمرہ کا بدلہ اللہ رب العالمین حج کے ثواب سے عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کئی طرح کے اجر و ثواب اس میں رکھے۔ یہ مہینہ اب رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ برکت والا مہینہ اب اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آئندہ سال ہمیں اور آپ میں سے کس کو توفیق دی جائے، کس کو اس سے محروم رکھا جائے، کون اس دنیا میں زندہ رہنے والا ہے یا زندہ رہنے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کی طاقت اور سخت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے، یا زندہ رہا لیکن عبادت کرنے والا رہے گا یا نہیں رہے گا، ایمان والا رہے گا یا نہیں رہے گا، ضلالت اور گمراہی کہیں اس کا مقدر نہ بن جائے، اللہ کے دین سے وہ نہ پھر جائے، ہدایت سے وہ دور نہ ہو جائے۔ ہم اس ایک ایک پل اور لمحے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے غنیمت جانے اور اپنے پروردگار کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے عبادتوں کے اندر اور زیادہ انہماک پیدا کریں، ہم اپنے صدقات اور خیرات کے اندر اور رفتار پیدا کریں، ہم یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی خبر گیری کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، رب العالمین سے گریہ گزاری کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، اللہ رب العالمین کے بندوں کی خبر گیری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت نکل جائے اور ہماری بخشش نہ ہو پائے، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہم سے جدا ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہم سے خوش اور راضی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ موت ہمیں اپنے آغوش میں لے لے اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی بھی نہ کر پائے۔ یہ وقت ہے، ابھی اللہ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ 3 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ کیونکہ رمضان اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے اندر تیزی لایا کرتے تھے۔ اس آخری ایام میں کثرت سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے، کثرت سے آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقات دینے والے ہوتے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں وقت لگانے والے ہوتے۔ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض کے علاوہ سنن اور نوافل کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نمازوں میں اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، نمازوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں اور گر گرائیں، اللہ رب العالمین سے گریہ گزاری کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سجدے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔
اور تیسری چیز وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک ثابت شدہ حق ہے، رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیتیں، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ قرآن مجید کے اندر 80 مقام سے بھی زیادہ کیا ہے۔ 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم لوگوں کو قرآن حکیم کے اندر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ ان 5 چیزوں کے بغیر ہمارا اسلام اور ایمان کبھی بھی قابل قبول ہونے والا نہیں۔ وہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی اور بتلائی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سجدے اور رکوع کا مستحق نہیں ہے، اللہ تو ہی ان تمام طرح کی عبادتوں کا لائق اور مستحق ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْحَجِّ، خانہ کعبہ کی زیارت، حج کا کے رکن ادا کرنا، اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے گھر میں حاضری دینا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حج کے ارکان کو پورا کرنا۔ وصوم رمضان، اور آخری رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جس کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہر ایمان والے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ اس میں سے ایک اہم فریضہ، جس زکوٰۃ کو ہم منمانی خواہشات کے مطابق ادا کرتے ہیں، جائیدادیں بنا بنا کر کے رکھی ہم نے، کھیتیاں خرید کر کے رکھا ہم نے، اور بنگلے بنا بنا کر کے کرائے پر چھوڑ دیے ہم نے، لیکن جب بات اس مال کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی آتی ہے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کو ادا کرنے کے لیے، ہمارے پاس مال نہیں ہوتا اس میں غربا اور مساکین کا حق ادا کرنے کے لیے، جبکہ یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک مینڈیٹ چیز ہے جس کو اللہ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا۔ مال کی پاکیزگی کے لیے، مال کی صفائی اور ستھرائی کے لیے، مال کو گندگی سے، آلائش سے پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب اور فرض کیا ہے ایمان والوں پر اور مستحق لوگوں پر، جو مال جنہوں اللہ نے عطا کیا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس مال کا زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے غربا اور مساکین کی مدد ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، امت کے مالداروں سے زکوٰۃ لیا جائے، امت کے مالداروں سے صدقات اور خیرات وصول کیے جائے، امت کے رؤوسا اور اہل ثروت حضرات سے ان کے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ لیا جائے، وصول کیا جائے، وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور امت کے مالداروں سے زکوٰۃ کو لے کر کے امت کے غریبوں تک اس کو پہنچایا جائے، یتیموں تک پہنچایا جائے، بیواؤں تک پہنچایا جائے، مسکینوں کا ان کا حق ادا دیا جائے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
مالداروں سے لے کر کے غربا اور مساکین کو زکات پہنچائی جائے، ان کا حق دیا جائے۔ اور آج کل یہ بہت کم دیکھنے کو آتا ہے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے جائیدادیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کہیں استطاعت بھی بخشی ہے، لیکن ہم امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ زکات ادا کرنے والے نہیں ہوتے، زکات دینے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سخت وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو طاہرہم وتزکیہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مال کی زکات ادا کرنا تو طاہرہم وتزکیہم، وہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر تمہارا اعتماد اور یقین بڑھاتا ہے، اور اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تم اس کے ذریعہ سے پورا کرتے ہو، وہ وعدہ تم اللہ رب العالمین سے پورا کرتے ہو۔ مال کی زکات دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی، مال میں زیادتی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکات ادا کریں گے تو مال گھٹتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، یہ ہماری خام خیالی۔ مال کی زکات ادا کرنے سے اللہ رب، زکات کا معنی ہی ہوتا ہے نمو، بڑھوتری، زیادتی، کثرت۔ مال کی زکات ادا کرنے سے اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی، مال کی زکات ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکتیں عنایت فرماتا ہے، مال کی زکات ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ ایک آدمی لاکھوں اور کروڑوں روپے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر کے رکھتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اپنے مال میں غربا اور مساکین کے حصے کو نہیں ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مال کو خسارے میں ڈالتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ظاہری طور پر، لیکن اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نہیں دیتا۔ ظاہری طور پہ اسے لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مال بڑھ رہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو زکات ادا کرنے والے ہیں، جو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ غربا اور مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق ادا کرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف جن کے دلوں میں ہے کہ اگر ہم نے مال کی زکات ادا نہیں کیا، اگر ہم نے غربا اور مساکین کا حق نہیں دیا تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا، رب العالمین ہمارا معاوضہ کرے گا، گریبان بروز قیامت اللہ رب العالمین پکڑے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ والوں کا مواخذہ کیا، پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھی ویسے ہی آزمائیں گے، تمہارے اوپر ایسی ہی آزمائشیں ڈالیں گے، كَمَا بَلَوْنَاهُمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جیسے کہ باغ والوں کو ہم نے آزمایا، جیسے باغ والوں کی ہم نے، کھیتیوں والوں کی ہم نے آزمائش لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مال دیتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے، مال دے کر کے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور مال سلب کر کے، چھین کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خوشحالی دے کر کے آزماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کی روزیوں کو تنگ کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت کے ذریعہ سے آزماتا ہے، اللہ رب العالمین بھوکے اور تنگی سے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے جیسے چاہتا ہے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آزمائش میں وہی کھڑا اترتا ہے، آزمائش میں وہی پورا ہوتا ہے جو رب کے فرمان کے مطابق حکم کی تعمیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، نماز قائم کرنے والے بنیں گے، مالوں کی زکات ادا کرنے والے بنیں گے، غربا اور مساکین کی خبرگیری کریں گے، یتیموں اور بیواؤں کے حالات معلوم کریں گے، ان کے ضروریات زندگی کا خیال رکھیں گے، غربا اور مساکین تک ان کا حق
و تعالیٰ عرش سے رحمتیں نازل کرے گا، اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرے گا، لعلکم ترحمون۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ تینوں کام تم کرو گے، رب العالمین کی طرف سے رحمتیں تمہارے اوپر پہنچے گی، اور رحمتیں اللہ رب العالمین نازل کرے گا اور اتارے گا، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا۔ اور یہ تو ذریعہ ہے، عمرہ سے لے کر کے، مالداروں سے لے کر کے، امت کے غریبوں کو تک اور امت کے کمزور طبقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات جو ہے، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سسٹم زکوٰۃ کا تھا، آج وہ سسٹم ہمارے یہاں نہیں رہا۔ اس لیے اس دور میں مانگنے والے مسلمان کم تھے، اور اس دور میں ہر سال مانگنے والے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی۔ اس دور میں زکوٰۃ کم نکلتے تھے، اس دور میں زکوٰۃ زیادہ نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی مانگنے والے، ہاتھ پھیلانے والے اللہ رب العالمین کے غربا اور مساکین بندوں کی ہر سال زیادتی ہوتی جا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام زکوٰۃ جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے ہم فالو نہیں کر رہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہم اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی نظام اور کوئی سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بدلاؤ اور کوئی تبدیلی امت کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کے پیسے سے، صدقات کے پیسے سے، خیرات کے پیسے سے، اور جو ڈونیشنز آتے تھے وہ ایک جگہ بیت المال میں جمع ہو کر کے لوگوں میں بانٹا جاتا اور تقسیم کیا جاتا، اور لوگوں کو اس طریقے سے دیا جاتا تاکہ وہ آئندہ سال خود اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کو دینے والا ہو، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا ہو، نہ کہ خود ہاتھ پھیلانے والا۔ یہ اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کا سسٹم ہے زکوٰۃ کا، غریبی اور مسکینی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہاں تو ہر روز آج دیکھیے مسجدوں میں مانگنے والے ہمارے لوگ، سڑکوں پر مانگنے والے ہمارے لوگ، آج تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کا چولا پہن کر کے رمضان کے مہینے میں گھومتے رہتے ہیں، شہر شہر، گلی گلی، سڑک سڑک، مساجد ہر جگہ جا کر کے گھوم کر کے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ آنکھ بند کر کے ان کو دیتے ہیں اور وہ مال جمع کر لیتے ہیں۔ نظام اور ایک سسٹم ہونا چاہیے، اور اس نظام اور سسٹم کے اوپر جو عہدیدار ہو وہ امانت دار اور دیانت دار ہو، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، تقوی اور پرہیزگاری والے ہو، رب کے سامنے پیشانی کو جھکانے والے ہو، نہ کہ ان زکوٰۃ اور پیسوں سے اپنے جائیدادیں بنانے والے ہو۔ ایسے لوگوں کو اس عہدے پر فائز ہی نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کے مال کو کھانے والے، غربا اور مساکین کے مالوں کو ہڑپ کرنے والے، اور صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کو اپنے باپ کا مال سمجھنے والے ہو، ایسے لوگوں کو ہرگز ان عہدوں پر فائز نہ کرے جو اللہ رب العالمین کے بندوں کا حق مارنے والے اور کھانے والے ہوتے۔ آپ سوچیے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا حصہ کھانے والے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر آیتیں نازل کر کے بیان فرما دیا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولم یؤدی زکاتہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَأَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالوں کو چھپاؤ، دنیا میں تجوریوں میں بھر بھر کر کے رکھو، جمع کرو پیسہ اور مال، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کا حق ادا مت کرو۔ جب مر کر کے قبر کے اندر جاؤ گے، تمہارے رشتے دار تمہیں قبر کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، رب العالمین کے فرشتے حاضر ہوں گے، سوال و جواب کا دور چلے گا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَأَ، اس کے اوپر ایک اندھا
اور گنجا سانپ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر کے رکھ دے گا. لہو ذبیبتان، اس کے آنکھوں کے اوپر 2 کالے کالے نشان ہوں گے، سیاہ نشان، جو اس کے زیادہ زہریلے ہونے کی علامت. سارے سانپوں کے آنکھوں کے اوپر نشان کالے کالے ڈاٹ نہیں بنے ہوتے، یہ خاص قسم کے سانپ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. یُطَوِّقُهُ فِي عُنُقِهِ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سانپ جو ہے وہ لوگوں کے گلوں میں لپٹ جائیں گے اور لپٹنے کے بعد ان کے سینوں پر سوار ہو جائیں گے اور کہیں گے کالا انا مالکا انا کنزکا، تم دنیا میں تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مال کو سینچ سینچ کر کے تجوریوں میں رکھتے تھے، چھپا چھپا کر کے بستروں کے نیچے رکھا کرتے تھے اور کہیں چھپانے کے جگہوں میں اس کو محفوظ کر دیا کرتے تھے. اللہ کے بندے آتے تھے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، مجبوری کے اسباب بیان کرتے تھے، لیکن تم اللہ کے بندوں کو ان کا حق ادا نہیں کرتے تھے. آج میں تمہارا مال ہوں، لو اپنے گلے سے مجھ کو چپکاؤ، اپنے سینے سے لگاؤ، انا مالکا انا کنزکا. وہ سانپ کہے گا ارے میں تو دنیا کا وہی تمہارا مال ہوں جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مال سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دلوں میں مال کی محبت جم جائے گی، تم مال سے زیادہ محبت کرنے لگو گے، اللہ کا ڈر اور خوف دلوں سے نکل جائے گا، نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، سنت نبوی پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، غریبوں اور مسکینوں کا حق تم بھلا بیٹھو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر سے عذاب شروع کر دے گا اور شجاعاً اقرا، اندھا اور گنجا سانپ تمہارے اوپر بطور عذاب مسلط کر کے رکھ دے گا، مسلط کر کے رکھ دے. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم یحما علیہا، یوم یحما علیہا، اس مال کو جو دنیا میں تم مال سینت سینت کر کے جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ میں تپائے گا، اس کو جلائے گا. اور اللہ رب العالمین جلانے کے بعد، تپانے کے بعد فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ سونے، یہ چاندی، یہ روپے، یہ ہیرے اور جواہرات، یہ پلاٹینیم اور قیمتی مادے جو یہ جمع کر کے خرید کر کے رکھتا تھا، اس سے انتہا درجے کی محبت کرتا تھا، غریبوں اور مسکینوں کو بھگاتا تھا، غریبوں اور مسکینوں کا حق مارتا تھا، اللہ رب العالمین کے مال میں زکات ادا نہیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا انہی مالوں کو جہنم کی آگ میں تپاؤ. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور اس سے کہا جائے گا کیوں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کہ درد کا احساس تمہیں ہو رہا ہے، یہ تو تمہارا وہی مال ہے جس سے تم انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے چھینتے اور لیتے تھے، یہ وہی مال ہے جس پر تم نے ناحق قبضہ جمایا تھا، یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے بھائی اور بہنوں کا حق مار کر کے چھین کر کے اپنے حصے میں داخل کر لیا تھا، یہ وہی مال ہے جو غربا اور مساکین کے خون پسینے کی کمائی تم ان سے چھین لیتے تھے، سلب کر لیتے تھے. ھذا ما کنزتم فی انفسکم، لو اس مال کا مزہ چکھو. فذوقوا ذوقوا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ مزہ چکھو. اس دن ہم چیخیں گے، چلائیں گے، مدد کے لیے پکاریں گے، مدد کے لیے آوازیں دیں گے، لیکن کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری نصرت اور مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن حکیم کے اندر صاف کر دیا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے والے نہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں جس سرزمین پر اللہ کے بندے اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں، غربا اور مساکین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں، رب العالمین آسمان سے بارش کے قطرے کو روک لیتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کر لے اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے والے نہ بن جائیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم زمینیں رکھ کر کے کیا کریں گے۔ ہم مر جائیں گے اور وہ زمینیں ہمارے وراثت میں بانٹ دی جائیں گی۔ ہم مال جمع کر کے چھین کر کے رب کا بندوں کا حق مار کر کے اپنے رشتہ داروں بھائی بہنوں کے حقوق مار کر کے ہم اپنی تجوریاں تو بھر لیں گے، لیکن مرنے کے بعد وہ مال ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا ہے، نہ قبر میں ان اندھا اور گنجا سانپ سے ہماری حفاظت کرنے والا ہے، نہ جہنم میں جب اسی مال کو جلا کر کے تباہ کر کے ہمارے جسموں کو داغا جائے گا تب وہ ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ تو ایسے مال کو جمع کر کے ہم کیا کریں گے؟ ایسے مال کو ہم چھپا کر کے کیا کریں گے جو آخرت میں ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا، آگ کا باعث بن جائے گا، سزا کا باعث بن جائے گا۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، غربا اور مساکین کا حق ادا کرنے والے بنے، مسکینوں اور غریبوں کی خبرگیری کرنے والے بنے، اس کے ذریعہ سے یتیموں اور بیواؤں کی زندگی کو سنوارنے والے بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے لوگوں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، صدقات اور زکات ادا کرو، غریبوں اور مسکینوں کا حق ان تک جا کر کے پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے آنے سے پہلے تک تمہارے پاس وقت ہے، لمحہ ہے، چھوٹ ہے۔ ایک مرتبہ تمہارا وقت، موت کا وقت قریب آ گیا، موت کے فرشتے تمہارے دہلیز پر آ گئے، موت کے فرشتے تمہیں نظر آنے لگے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کے سامنے تم گڑ گڑاتے رہو گے، اللہ رب العالمین سے کہتے رہو گے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار ذرا تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کر لے، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگ سکے، پروردگار اتنی مہلت عطا کر دے کہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، اب تمہارا دیا ہوا وقت ختم ہو گیا، وقت تمہارا چلا گیا، جو وقت ہم نے تمہیں عنایت کیا تھا اس وقت میں ہوش مندی سے تم نے کام نہیں لیا، اور جب موت کے فرشتے تمہارے دہلیز پر آ گئے تو تم آنسو بہا رہے ہو۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ سے کہے گا کہ اللہ تھوڑی تو مہلت دے دیتا، اللہ تھوڑا وقت تو دے دیتا کہ میں اچھے کام کر لیتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ ادا کرتا، زکات ادا کرتا، غربا مساکین کی خبرگیری کرتا، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کرتا، اور اس کے ذریعہ سے تیری رضا حاصل کرتا، فاصدق واکن من الصالحین، اور اس کے ذریعہ سے نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر اس کے بعد مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احد لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ اللہ نے مال دیا، ہم یہ نہ سمجھے کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے سرٹیفکیشن کے بلبوتے پر، اپنے عقل و شعور کے بلبوتے پر، اپنے علم تعلیم اور تعلم کے بلبوتے پر ہم مال حاصل کرنے والے ہیں۔ روزی اللہ دینے والا ہے، روزی اللہ عطا کرنے والا ہے۔
اللہ رب العالمین برکتیں عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو مال میں برکت نہیں ملنے والی ہے. رب العالمین نہیں چاہے گا ہمیں رزق حاصل ہونے والا نہیں ہے. رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی غریب اور مسکینی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دے. اللہ عطا کرنے والا. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اللہ کہتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو, بے شمار مال اللہ کے راستے میں دو. کس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, جس دن نہ خرید و فروخت ہوگا, نہ ہی لین دین کوئی معاملہ ہوگا, نہ دوستی کام آئے گی, ولا شفاعہ, نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی. ہمارے نئے نیک اعمال کام آئیں گے, ہماری اچھائیاں کام آئیں گی, ہماری نیکیاں کام آئیں گی تو ہم اس کے لیے عمل کو انجام دیں. اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں, رب العالمین کے بندوں تک ان کا حق پہنچائیں اور اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرے. ایسا نہ ہو کہ مال و دولت ہم خرچ کر دیں اور اس کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں نہ ملے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. من شاء یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک. جو بھی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا, دکھاوے کے لیے روزے رکھے گا, دکھاوے کے لیے صدقات اور خیرات کرے گا, اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, میں تمہیں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. شرک اصغر کیا ہے؟ الریا, پبلسٹی, شو آف کرنا, دکھاوے کے لیے اعمال کو انجام دینا. نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, روزے لوگوں کو دکھانے کے لیے, مال کا خرچ کرنا لوگوں میں امیر کہلوانے کے لیے. یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے نیکیوں کو خراب کرنے والے. اللہ رب العالمین سے ڈرے, رب العالمین کے راستے میں مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنے. اللہ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں, جہنم کے آگ میں جلائے جانے سے بچیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما, زکات ادا کرنے والا بنا, غربا اور مساکین, یتیموں اور غریبوں پر صدقہ اور خیرات کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے, ہماری نمازوں کو, ہمارے صدقات و خیرات کو, ہمارے زکات کو, ہمارے قرآن کی تلاوت کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخش دے. جو ایمان والے دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی مال دولت عزت و آبرو جان کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین اسلامی ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین رمضان کا ایک ایک لمحہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, آئندہ سال کو توفیق دے یا نہ دے, آئندہ سال کو ہمیں زندگی عطا کرے یا نہ کرے. اللہ اس رمضان کے بچے ہوئے ایام میں اتنی توفیق مرحمت فرما تاکہ تیری رضا حاصل کر سکے. نمازوں کے ذریعہ سے, صدقات و خیرات کے ذریعہ سے, نوافل کے ذریعہ سے, قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ سے, ذکر و اذکار کے ذریعہ سے. الہ العالمین جو بیمار ہیں جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے, اللہ اسے شفاء کلی عطا فرما دے. الہ العالمین جو روزی کے مسائل سے پریشان حال ہیں انہیں حلال روزی کی توفیق عنایت فرما. جن بہنوں کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی, گھروں میں عمر رشیدہ بیٹھی ہے, اللہ ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام کر دے. الہ العالمین جن کے عقیدے بگڑ چکے ہیں, شرک ضلالت اور گمراہی میں جو کھو چکے ہیں, اللہ ان کے لیے صراط مستقیم کی راہوں کو ہموار کر دے. الہ العالمین امت اسلامیہ کے, اسلامی معاشرے کے ہم ایمان والوں کو رافضیت اور شیعیت کے عقائد سے محفوظ رکھ, صحابہ کرام کے اوپر الزام تراشیاں کرنے والوں سے دور رکھ. الہ العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر, نبی کی سنت پر, صحابہ کے طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم.